اگر ابھی تک آپ ماہ ذوالحجہ کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے اور نہ ہی اپنی حاجتیں پوری کروا سکے ہیں تو پھر آج آپ کے پاس بہت بڑا موقع ہے، کیونکہ 4 اور 5 ذوالحج یعنی پہلی جمعرات اور پہلا جمعۃ المبارک، انا اعطیناک الکوثر اور الحمدللہ کا یہ عمل جو شخص بھی کر لیتا ہے اس کو ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی تمام برکتیں نصیب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان دنوں کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی اتنی برکت والی ہے کہ جو بھی دعا مانگی جائے، جو بھی حاجت طلب کی جائے، اللہ فوراً پوری فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ دن ضائع نہ کیجیے گا، عام دنوں کی طرح ان دنوں کو غفلت میں نہ گزاریے گا۔ یار کوئی اور کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، کم از کم انا اعطیناک الکوثر کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ آپ نے جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن یہ عمل ضرور کرنا، دونوں دن یہ عمل کیا جائے۔ پہلے دن ہر مشکل آسان ہو جاتی، ہر رکاوٹ ختم ہو جاتی، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس سے اگلے دن یعنی جمعہ کے دن وہ انعامات ملتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے ہی انسان کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے، اس عمل کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ سمجھنا ہوگا تاکہ آپ کو اس عمل کی تمام برکتیں مل سکیں۔ اب سب سے اہم اور سب سے قیمتی چیز جو آپ کو بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین یہ عمل کرنے کا طریقہ عرض کر رہا ہوں۔ تعوذ اور تسمیہ ایک بار پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح آپ نے یہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اپنے خاص مقصد جو آج تک پورا نہیں ہو سکا اس کی نیت کر لینی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کی نیت کر لیں، بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت کر لیں، اگر کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں تو آپ اس پریشانی کی نیت کرنے کی، یا اللہ مجھے اس سے نجات عطا۔ آپ کو جتنی بھی دولت کی ضرورت ہے، آپ کی جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ نے فقط اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلے نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو نیت کرتے ہیں، افطار کرتے ہیں تو نیت کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر کام کے لیے ہم نیت کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے جب یہ عمل کرنا ہو تو اس کی نیت بھی ضرور کرنی، اپنے مقصد کی نیت کر کے جب یہ عمل کیا جائے گا تو آپ ضرور بضرور اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے ماہ ذوالحجہ کے ان دنوں کی کتنی عظمت ہے، کیونکہ ذوالحجہ کا یہ پیغام ہے کہ یہ عظیم مہینہ میں سکھاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، قربانی کریں، صبر کریں، اتحاد، اخلاص، تقوی۔ تو اس لیے اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے ہم ان پر عمل کرنے کی، تاکہ ہماری دنیا بھی سمر جائے، ہماری آخرت میں بھی کامیابی ہمیں مل جائے۔ کہ صحابہ کرام ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں روزے رکھتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، صدقہ کرتے تھے، ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ذوالحجہ میں دنیا بھر سے مسلمان ایک الباس میں جمع ہوتے ہیں، مساوات، اتحاد، بھائی چارہ کا درس ہمیں ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت آج تک پوری دنیا کے مسلمان ادا کرتے ہیں۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا چاہیے، اور اسی طرح اپنی خواہشات کو قربان کرنا چاہیے، اخلاص اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں آب زمزم کا معجزہ ہر شخص جانتا ہے کہ زمزم اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے، یہ پانی ہزاروں سال سے جاری ہے، دنیا بھر کے مسلمان اسے بابرکت سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت میں بابرکت ہے۔ اس لیے کہ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش کے نتیجے میں زمزم کا چشمہ جاری فرمایا۔ آج بھی حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا، نیت کر لیں دنیا کے بھئی جس کونے میں، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے پہلی جمعرات اور پہلا جمعہ جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ پھر یہ 4 اور 5 کو آ جائے تو اس کی برکتیں مزید بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کلمات پڑھ کر نیت کر لی، اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی جو تعداد ہے وہ 10 مرتبہ ہے۔ اس کی وجہ اور حکمت میں بتاتا چلوں، کیونکہ پہلے 10 دن یہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہوتا ہے، پہلے 10 ہر شخص جانتا ہے کہ پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے، ان کی بڑی شان ہے، جتنی بھی ان کی تعریف کیجیے، کیونکہ حدیث پاک میں ان دنوں کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ پہلے 10 دنوں میں سے یہ آج
آج جو 2 دن ہیں یہ سب سے اہم اور قیمتی دن، کیونکہ جمعرات کے دن اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر آتے ہیں اور بندے جو رب سے مانگتے ہیں وہ بندوں کے نام لکھتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مالک تیرا فلاں بندہ تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں پھر گواہ ہو جو میرے بندے نے ان دنوں میں مجھ سے جو کچھ بھی مانگا ہے میں نے اپنے بندوں کو عطا کر دیا۔ تو دوستو یہ وہ لمحات، یہ وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں انسان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے یہ درود پاک، اب میں بات کرتا چلوں درود پاک کون سا پڑھنا ہے، تو ہم نے درود ابراہیم ہی پڑھنا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، کیونکہ اس درود پاک کی برکتیں بہت ہیں۔ تو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب درود پاک پڑھنا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ درود پاک کی کتنی شان ہے۔ میں کہتا ہوں گھر میں سے اگر کوئی ایک بندہ بھی اس کو پڑھ لے تو الحمدللہ اس عمل کو کرے تو تمام گھر والوں کا مقدر سنور جاتا ہے، سب کی قسمت سنور جاتی ہے، سب کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اگر اپنے بچوں کا مقدر سنوارنا چاہتے ہو، اپنے رشتہ داروں کا مقدر سنوارنا چاہتے ہو، تو پھر آپ ان دنوں کو، کیونکہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں اسلام نہایت عظمت، برکت اور فضیلت والے دن ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان دنوں کی بہت اہمیت ہے۔ یہ دن عبادت، ذکر، دعا، توبہ، قربانی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہترین ایام ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کچھ خاص اوقات عطا فرماتا ہے جن میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں جو پہلی جمعرات اور پہلا جمعہ ہوتا ہے، انہی مبارک اوقات میں رحمت، مغفرت، عبادت، قربانی، تقوی کے دن ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ سے ڈرتے رہا کریں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کے مطابق ان 10 راتوں میں مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کسی چیز کو قسم، یعنی کسی چیز کی قسم کھانا اس کی عظمت کی دلیل ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کو کسی دن کا عمل اتنا محبوب نہیں ہوتا جتنا ذی الحج کے ان 10 دنوں کا عمل محبوب۔ صحابہ کرام کیا جہاد سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں جہاد سے بھی زیادہ، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے لیے نکلا اور کچھ نہ لایا۔ دیکھیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں، تاکہ پھر دیکھیں اس میں عید کی خوشیاں ہوتی ہیں، تکبیرات لوگ پڑھتے ہیں۔ اب اس عمل کے لیے بھی ہمیں چاہیے ہم جب درود پاک پڑھیں تو درود پاک کے ساتھ باقی تمام چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نصیب ہو جائیں۔ اب درود پاک جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر، دیکھیں حضرت مالک بن دینار جیسے کتنے بڑے بڑے بزرگ اسی طرح درود پاک کے حوالے سے وہ ذکر کرتے تھے کہ ایک شخص عمرے کے لیے خانہ کعبہ گیا، وہاں اس نے دیکھا ایک شخص مسلسل درود پاک پڑھ رہا ہے، نہ وہ دعا مانگ رہا ہے نہ کوئی اور ذکر ہے۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا آپ صرف درود پاک ہی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، میں بہت غمگین تھا، ایک رات میں نے خواب میں دیکھا میری والدہ عذاب میں ہے، پھر مجھے کسی نے بتایا درود پاک پڑھیں، میں نے درود پاک پڑھا، پھر دوبارہ خواب میں دیکھا میری والدہ کو سکون اور راحت مل چکی۔ اس لیے شخص کہتا ہے میں ہر لمحہ درود پاک کا ورد رکھتا ہوں۔ تو اس لیے درود پاک اسلام کے اندر اتنا اہم ذکر ہے کہ یہ ذکر اللہ کی بارگاہ میں فوراً مقبول ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم جب اس ذکر کے ساتھ، اس درود پاک کے ساتھ جو میں نے آپ کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر درود پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی آل اولاد کا ذکر موجود ہے، تو جس میں آپ کی آل اولاد اور خاندان کا ذکر موجود ہو، پھر حضور علیہ السلام کے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر جب ان کا ذکر اس کے اندر موجود ہو تو پھر ہم ان کی سنت کو بھی اس مہینے میں ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگائیے گا کہ یہ عمل کتنا اہم ہوگا، یہ کتنا قیمتی ہوگا، اس کی کتنی شان ہوگی، اس کی کتنی عظمت ہوگی۔ اب دوستو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہوتی چلے جائیں گی، آپ کے دکھ اور مصیبتیں ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے جیسے یہ اب جب یہ درود ابراہیم آپ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، تو پڑھ کر اس کے بعد آگے آپ نے جو ذکر کرنا ہے اس میں اب یہاں تصور رکھنا ہے، تصور کیا رکھنا ہے کہ میرا رب میری تمام خطاؤں کو معاف فرما رہا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد یہ الفاظ پڑھنے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ مکمل استغفار، اس کو بڑا سید الاستغفار بھی کہتے ہیں، یعنی بڑا استغفار۔ تو یہ بڑے استغفار کے فائدے بھی بڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے کچھ چھوٹا استغفار پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو راز کی بات یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے بڑا ہی استغفار پڑھنے تاکہ بڑے انعامات، بڑی رحمتیں، بڑے انوار و تجلیات آپ کو نصیب ہوں، اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش ہو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت تمہیں فوراً نصیب ہوتی چلی جائے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام بھی کچھ تسبیحات پڑھا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو بھی کچھ تسبیحات پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے۔ ان میں سے ایک تسبیح یہ بھی ہے کہ ہر لمحہ اپنے رب کا ذکر کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، تاکہ تمہاری توبہ اس کی بارگاہ میں قبول ہوتی جائے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کے، اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ کیونکہ دیکھیے گا نا، درود پاک یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھاتا ہے، اور محبت ایمان کی جان ہے۔ اور پھر جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا یہ خاص فضیلت ہے، کیونکہ درود نبی علیہ السلام تک پیش کیا جاتا ہے، اس لیے اور یہ عمل کرنے کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت دونوں دنوں میں، جمعرات کے دن اور جمعہ کے دن، جس وقت چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے کام آسان ہو جاتے ہیں، رکے ہوئے کام بھی بن جاتے ہیں، دشمن مغلوب ہوتا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرماتا ہے۔ تو سب سے زیادہ فائدہ دینے والے اعمال میں سے یہ عمل شامل ہے، اس لیے درود دل، چہرے اور اعمال میں نور پیدا کرتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، درود پڑھنے والا حضور کی شفاعت کا حقدار بنتا ہے۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام سب سے زیادہ حضور فرماتے ہیں میرے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا، دل کو سکون مل جائے گا، بے چینی وسوسے ختم ہوں گے، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ حضور نے فرمایا دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک حضور کی ذات پر درود پاک نہ بھیجا جائے۔ اب جو میں نے ذکر آپ کو بتایا درود پاک کے بعد، اس کو تصور میں یہ رکھنا، یا اللہ زندگی بھر کی خطائیں تو معاف فرما دے، ان دنوں کے صدقے سے، اس مہینے کے صدقے سے، اور یہ تسبیح آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو آپ کا دیکھیے عمل، جب آپ نے پڑھا تھا تعوذ و تسبیح، اس وقت سے آپ کے عمل کا آغاز ہو چکا تھا، اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اپنے اس عمل کو آگے لے کے چلتے جانا ہے، کیونکہ دیکھیں رزق میں برکت اور خوشادگی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص پڑھتا ہے تنگیاں اس کے قریب بھی نہیں آتی، قرضے اس کے اتر جاتے ہیں، حلال رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہر غم، فکر، پریشانی کے یہ بہترین علاج بھی ہے۔ جو شخص مشکل میں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ درود گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دل پاک ہوتا ہے، روحانی بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ان دنوں میں تو کئی رحمتوں کے نزول اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ اب دوستو جب آپ نے یہ ذکر کر لیا، یہ ذکر کرنے کے ساتھ، اور یہ وہ ذکر ہے جو بزرگ اپنے مریدوں کو کرواتے رہے، اور جب جیسے جیسے وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جاتے تھے، اس لیے آپ نے کوئی بھی لمحہ غفلت میں نہیں گزارنا، سستی میں نہیں گزارنا، یا کم از کم ان 2 دنوں کو آپ نے غفلت اور سستی میں نہیں گزارنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو نصیب ہو، اللہ کا کرم آپ کو نصیب ہو، اللہ کا فضل آپ کو نصیب ہو۔ تو اب دوستو دیکھیں انسان ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے، انسان جتنا بھی مالدار ہو جائے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہو، حقیقت میں ہم محتاج ہیں، ہم اپنی سانس لینے کے محتاج ہیں، ہم اپنی صحت کے محتاج ہیں، ہم اپنے سکون کے محتاج ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے رب سے مانگیں تاکہ ہمارے اوپر وہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، اپنے فضل کے، اپنے کرم کے دروازے کھول دے۔ تو اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی اس عظیم سورت، جس سورت کو سورۃ الکوثر کہتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو کتنی بار پڑھنا ہے، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا نا، اس کے ذریعے ہمارے گناہ معاف ہو گئے، اور اس استغفار کے ذریعے رزق کی کنجی ہے استغفار، تو کنجی بھی ہمارے ہاتھ میں لگی۔ اسی طرح بے اولاد، استغفار اولاد کی نعمت ہے، استغفار پریشانیوں کا علاج ہے، تو جو شخص سچے دل سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے راستہ بنا دیتا ہے جہاں اس کا غمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی یہ آیت سنائی، اور ان کے پاس ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ آپ کی خدمت میں مختلف
لوگ آئے، ایک شخص نے کہا میں بڑا غریب ہوں، رزق میرے پاس نہیں ہے، تنگی میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹا آپ استغفار کا ورد کیا کرے۔ دوسرا آیا کہنے لگا میری اولاد نہیں، آپ نے اس کو بھی یہی ورد بتایا۔ تیسرا آیا اس نے کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی، فصلیں تباہ ہو رہی، آپ نے اس کو بھی یہی ورد دیا۔ تو بولا سخت پریشانیوں میں گرا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں نے حیرت سے پوچھا آپ ہر مسئلے کا ایک ہی حل کیوں بتا رہے ہیں؟ تو فرمایا میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، نہریں جاری کرے گا، اس سے لیے گناہوں کی معافی ہے، استغفار رزق کی کنجی ہے۔ یہ بہت بڑے فائدے کی باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ہماری جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو اب یہ سورت جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، کیونکہ جمعرات اور جمعہ سے حاصل ہونے والے چند ایک اسباب، یہ دونوں دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اعمال کو سنواریں۔ جو شخص جمعرات اور جمعہ کو عبادت میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور اور زندگی کو برکت عطا فرماتا ہے، کیونکہ رحمتوں کے خاص دن ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کو غفلت میں ضائع نہ کریں، بلکہ نماز، دعا، ذکر اور درود کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر لمحہ حاصل کریں۔ جی عمل جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل ایسے جس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اس لیے یہ رحمت اور قبولیت کا دن ہے۔ اس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جمعرات کے دن کثرت سے روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اگر ممکن ہو تو ضرور روزہ رکھیے گا، کیونکہ قبولیت کی خاص گھڑیوں میں سے ہے۔ اس وقت درود پاک، استغفار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا اتنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے جتنا ہمارے لیے کھانا کھانا ضروری ہے، ہماری جان جتنے ہمارے لیے ہماری جان ضروری ہے، اس لیے کہ یہ لمحات انتہائی اہم اور شاندار ہے۔ اب سورۃ کوثر قرآن مجید کی یہ بڑی مختصر سورت ہے، مگر اپنے معنی اور فضیلت کے اعتبار سے نہایت عظیم ہے۔ یہ سورت نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی علیہ السلام سورۃ کوثر جیسی عظیم نعمت کا ذکر کیا گیا، یعنی آپ کو آب کوثر جیسی نہریں عطا کی گئی جنت کے اندر، ان نہروں کا ذکر کیا گیا جن کا نام کوثر سے ظاہر کیا گیا، بے شمار بھلائیاں اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ سوچئے ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عزت، کامیابی، بلندی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس صورت میں نماز قائم کرنا، قربانی دینے کا حکم دیا گیا، جو اس بات کی علامت ہے بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو شخص سچے دل سے عبادت کرتا ہے اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو کوثر جنت کی وہ نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے سیراب فرمائیں گے۔ یہ سعادت انہی لوگوں کو نصیب ہوگی سنت رسول پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کو 41 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آگے جو ذکر کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں آپ نے رزق طلب کرنا ہے۔ اس کو پڑھنا کچھ اس طرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دیکھیں یہ عمل انتہائی اہم ہے، اس عمل کے اندر ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ انتہائی قیمتی ہے۔ تو اس لیے اس کو جب مکمل سمجھیں گے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، تو الحمدللہ پھر بے شمار فائدہ ہوگا، بے شمار برکتیں ملیں گی، کیونکہ بندے کے دل میں توکل پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد رب کی بارگاہ میں رزق طلب کرنا ہے۔ وہ رزق کیسے طلب کرنا ہے؟ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے نا کہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ حرام سے بچتا ہے، حلال پر قناعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ علماء کے مطابق اس کی کثرت کرنے سے، جو اب اس میں مبارک بتا رہا ہوں، اس کی کثرت سے رزق میں وسعت آتی، برکت پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص فجر یا مغرب کے بعد، یعنی ان دنوں میں کسی بھی وقت، ویسے تو فجر و مغرب کا وقت بعض لوگوں نے خاص بھی کیا، لیکن کہتے ہیں کہ جب بھی جس وقت بھی کر لیں، کیونکہ ہر لمحہ برکت والا ہے نا۔ جب آپ پڑھیں گے یا رزاقو یا رزاق، یا رزاقو یا رزاق، پڑھنے سے دل کو سکون بھی نصیب ہوگا، رزق کی فکر کم ہوگی، کیونکہ بندہ جان لیتا ہے جو کچھ ملنا ہے وہ میرے رب نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو جب رزق میں رکاوٹ ہو، کاروبار میں نقصان ہو یا مالی پریشانیاں ہوں، تو یہ ذکر بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، محنت ضروری ہے مگر نتیجہ اللہ دیتا ہے۔ شکر کرنے سے رزق بڑھتا ہے، حرام رزق بے برکتی لاتا ہے۔ یہ کہوں گا کہ صرف یہ ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ یقین، توکل کی طاقت ہے۔ جو شخص اس مبارک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق، دل اور زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے دوستو
آپ نے یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، یہ انتہائی مشکلات میں آسانی کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور اس کو دکان نہ چلتی ہو، کاروبار نہ چلتا ہو، معاملات رک جائیں، کاروبار ٹھپ ہو جائیں، یا کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو، تو یہ انتہائی شاندار ہوتا ہے۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ سب سے اہم چیز جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو یہی ہے کہ جو آپ نے اس عمل کو کر لیا تو سمجھ لیں آپ نے ان دنوں میں وہ سب کچھ پا لیا۔ اب 129 مرتبہ یہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے، یہ نام لینا ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے رزق مانگ لیا تو اس کے بعد ہم نے یوں کہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں غنی کر دے، رزق دیا ہے تو کس چیز میں غنی ہونا چاہتے ہیں؟ ہم رزق میں، مال میں غنی ہونا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ کس چیز میں غنی ہونا چاہتے ہیں؟ کچھ علم میں غنی ہونا چاہتے ہیں، کچھ کس میں، لیکن ہم نے رب کی بارگاہ سے رزق طلب کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق میں غنی کر دے۔ تو جب ہم اس کے بعد پڑھیں گے نا یا غنیو، یا غنیو، اے غنی، اے بے پرواہ، تو اللہ تعالی ہمیں غنی کر دے گا۔ تو اب اس کے بعد آپ نے پھر یہ ذکر کرنا ہوگا جس کے ذریعے، کیونکہ یہ اسماء مبارکہ، اسماء حسنہ میں سے ایک عظیم نام ہے جس کے معنی بے نیاز، ہر چیز سے مستغنی، سب کو دینے والا، کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے مگر اللہ کسی کا محتاج۔ یہی صرف بندے کے دل میں توکل، قناعت، سکون پیدا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد، اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کے لائق ہے۔ دل کا بے نیاز ہونا، حرص سے پاک ہونا، اللہ پر مکمل بھروسہ، لوگوں سے امیدیں توڑ کر اللہ سے جوڑ دیں، یہ سب غنا کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے مایوسی ختم کریں، خوف ختم ہوگا، حرام سے بچ جائیں گے تو رزق میں وسعت آئے گی، کم میں بھی برکت محسوس ہوگی، خرچ کے باوجود کمی محسوس نہیں ہوگی۔ غنا مال میں نہیں، یہ دل میں ہوتی ہے۔ اس لیے حسد ختم، لالچ کم، قناعت نصیب، ایسا دل دنیا کا سب سے امیر دل ہوتا ہے۔ جو شخص غربت، قرض یا تنگی میں ہو، اگر وہ یہ پڑھے تو الحمدللہ اس کی تمام پریشانیاں ختم ہوگی۔ تو اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری کام جو آپ نے کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کو آپ 70 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آپ دعا کریں گے، انشاءاللہ اپنی جگہ سے بعد میں اٹھیں گے، دعاؤں کی قبولیت پہلے ہو جائے گی۔ تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں نا جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اب جو آپ نے نام لینا ہے اس کا مطلب ہے کہ کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا، مشکلوں کے دروازے کھولنے والا۔ کہتے ہیں پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں، پہاڑ کتنی بڑی چیز ہے، کہتے ہیں پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں صدیوں پرانی ہوں، جب یوں پڑھیں گے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیونکہ دروازے کھل جائیں گے نا، الجھنے اور جو آپ کے معاملات ہیں وہ سلجھ جائیں گے، ناممکن کو ممکن بنا دے گا یہ ذکر، کیونکہ ہمارا رب ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، وہی بڑا فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا۔ رزق کے دروازے کھولے گا، علم کے دروازے کھلیں گے، دلوں کے بند تالے کھلیں گے، حق اور باطل کے درمیان فیصلے ہوں گے۔ اللہ کی یہ ایسی صفت ہے جو مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ اب ساری تمہاری مایوسیاں ختم اور امیدیں تمہیں پیدا ہو جائیں گی، میرا رب ضرور کوئی راستہ کھول دے گا۔ تو آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے، کمنٹ بھی کرنا ہے، انشاءاللہ برکتیں بے حساب ہیں۔ تو وہ اس میں مبارک کیا ہے؟ یا فتاح، یا فتاح، اس کے بعد درود پاک، اس کے بعد دعا۔